السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت کی تشریح۔ شعر نمبر 1۔ نبی دوسرے پیشوا بن کے آئے، محمد مگر مصطفیٰ بن کے آئے۔ تشریح۔ نعت کے اس شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگرچہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی امت اور اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، مگر ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا گیا ہے، ان کو چنا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا سردار اور امام مقرر کیا گیا۔ شعر نمبر 2۔ وہ مکہ کی سختی و طائف کا منظر، محمد خدا کی رضا بن کے آئے۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرم طبیعت اور صبر و تحمل جیسی خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی خاطر کفار مکہ کی طرف سے مختلف قسم کی تکالیف برداشت کیے ہیں، جبکہ طائف کا وہ منظر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، مگر بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگی اور کبھی انتقام کے بارے میں سوچا تک بھی نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی تھے۔ شعر نمبر 3۔ امیروں کو راضی اخوت بتایا، غریبوں کی حاجت روا بن کے آئے۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لا کر امیروں اور غریبوں میں اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا، اور خود بھی غریبوں، محتاجوں اور بے کسوں کی خبر گیری کی، ان کے ہر قسم مدد کی، اور دوسروں کو بھی غریبوں کی مدد کی تلقین کی۔ شعر نمبر 4۔ نجاشی بھی خادم، ابو ذر بھی خادم، و سلطان شاہ و گدا بن کے آئے۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہوں کی بھی بادشاہ تھے اور فقیروں کی بھی۔ حبشہ کے بادشاہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ جیسی صحابی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل ہوا۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ و گدا دونوں کے سردار تھے۔ شعر نمبر 5۔ شکستہ دلوں کو محبت سے جوڑا، دھڑکتی دلوں کی صدا بن کے آئے۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاری ہوئی دلوں میں محبت ڈالی، وہ خود بھی محبت کے فکر تھے، اور لوگوں کی دلوں سے نفرتیں ختم کر کے محبت سے بھر دیے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو حوصلہ دیا، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی دلوں میں محبت بن کر بستے ہیں۔ شعر نمبر 6۔ زمانے کی سوکھی ہوئی کھیتوں پر گڑھا بن کے برسی ہوا بن کے آئے۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش اور ہوا کی طرح پوری کائنات کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے۔ جس طرح بارش اور ہوا سوکھے ہوئے کھیتوں کو سرسبز کر دیتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے لوگوں کے دلوں کو ایمان کے نور سے سرسبز یعنی منور کیا۔ شعر نمبر 7۔ انہی کی محبت ہے ایمان ماہر، جو کونین کا مدعا بن کے آئے۔ تشریح۔ نعت کے اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہی ایمان کا تقاضا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جو ہماری دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتے تھے اور اپنی امت کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہتے تھے۔